عزیز طلباء، ہم بی اے تھرڈ ایئر کا سال سوم کا پرچہ نمبر 9 مکتوب نگاری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پیریڈ میں دیکھا کہ شامل نصاب مکتوب نگاری کے حوالے سے ہم کو جن ٹاپک پر جن قوانین پر مباحثہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے یا جن کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے، ہم نے اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے اور بلکہ کما کا طور پر مکتوب نگاری کے خد و خال کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اگلے ابواب میں، اگلے چیپٹرز میں جو نکات موضوع بحث بنتے جائیں اس کے ابتداءً تمہیدی گفتگو آپ کے ذہن میں نقش ہو اور اس تمہیدی گفتگو کے حوالے سے ہم اگلے ابواب کا مطالعہ کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب یہاں پر آج جب ہم جس عنوان ہمارے موضوع بحث ہیں، جس ٹاپک پر آج ہم کو گفتگو کرنا ہے، وہ ہے مکتوب نگاری کا فن۔ مکتوب نگاری کا فن۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کو مکتوب نگاری اس پرچے میں مکتوب نگاری کا فن، مکتوب نگاری کا آغاز و ارتقاء، مکتوب نگاری کا اسلوب، اردو میں مکتوب نگاری کے روایات اور اردو کے چند مخصوص مکتوب نگاروں کا مطالعہ ہم کو یہاں کرنا تھا۔ تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ مکتوب نگاری کا فن ہے۔ تو آئیے اس عنوان کے تحت اس ٹاپک پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ شامل نصاب یہ موضوع تشنا نہ رہے اور سوالیہ پرچے میں پوچھے جانے والے سوالات میں حتی الامکان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سوال آ جائے سوالیہ پرچے کے اندر، تو یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اردو زبان، اردو ادب میں مکتوب نگاری کے فن پر روشنی ڈالیے، یا یوں اس طریقے سے اسی سوال کو بدل کر اس طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو ادب میں مکتوب نگاری کے فن سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، تفصیلی گفتگو کیجیے، سیر حاصل بحث کیجیے۔ تو ہم اسی سوال کے پیش نظر مکتوب نگاری کا فن اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے یہ سمجھیے فن کہتے کسے ہیں، فن کیا چیز ہے، فن کسے کہا جائے گا، جسے انگلش میں آرٹ کہتے ہیں، مراٹھی ہندی میں کلا کہتے ہیں اور اردو میں ہنر کہا جاتا ہے، لفظی معنوں میں جسے ہنر کہا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں آرٹ کیا ہے، کلا کیا ہے، ہنر کیا ہے، یعنی کسی چیز کے بیان کرنے کا، کسی چیز کو پیش کرنے کا فن یہ ہنر کہلاتا ہے۔ آپ کے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا طریقہ یہ ہنر کہلاتا ہے۔ کسی انسان کے مافی الضمیر کو کسی شکل میں، کسی لفظوں کے پیرائے میں، کسی ڈھنگ میں پیش کرنے کا کام ہنر کہلاتا ہے۔ کہ یہ ہنر جسے ادب کے اندر فن کہا جاتا ہے، اب یہ ہنر، آرٹ، کلا جسے ہم فن کہتے ہیں، یہ مکتوب، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے استاد ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے فن کی تعریف بڑی اچھی بیان کی، کہتے ہیں کہ جامد چیز کو متحرک کر دینے کا نام فن ہے، یعنی بے جان چیز میں جان ڈالنے کا ہنر فن کہلاتا ہے۔ جیسے لفظ بے جان ہے، اگر اس کے اندر اگر اس کو صحیح موزونیت کے ساتھ ترتیب دے دیا جائے تو معنی خیز بن جاتے ہیں، اس کے کئی نتائج اخذ ہوتے ہیں، اس کے کئی معنی اخذ ہوتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا یہ شعر اگر آپ غور کریں، میں فن بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کو نوجوانوں کو جذبے کو ابھارنے کے لیے، نوجوانوں کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری بھی کی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر کہ تو شاہی ہے بس نہیں تیرا کوئی نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ بات اتنی تھی، ایک پرندے کا ذکر کیا جو کہ علامہ اقبال کا خیالی پرندہ ہے، شاہین۔
شاعر کہتا ہے کہ نہیں تیرا کوئی نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر ہی ہے. علامہ اقبال کی اختراع ہے کہ ایسے پرندے کی تعلق سے، اور وہ اس پرندے سے تشبیہ دیتے ہیں علامہ اقبال نوجوانوں کو، اور کہتے ہیں کہ نوجوانوں تمہارا عالیشان زندگی عیش و عشرت کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، تم شاہوں کے گھروں کی پیدائش نہیں ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی، اے شاہین تیرا نشیمن، تیرا ٹھکانہ، تیرا بسیرا قصر سلطانی کی گنبد، شاہوں کی گنبد، شاہوں کے محل نہیں ہے، بلکہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. علامہ اقبال مخاطب ہے نوجوانوں سے، کہتے ہیں کہ تمہارا زندگی کا تعلق چین سکون آرام سے نہیں، بلکہ تم تو سملاخ وادیوں میں گل کھلانے والی قوم ہو، اس لیے بیدار ہو جاؤ. علامہ اقبال کا یہ کہنا سیدھے سیدھے لفظوں میں تھا، لیکن جب شاعری کے پیرائے میں آیا تو ہزار معنی، ہزار رنگ، ہزار ڈھنگ، ہزار اینگلز کو پیدا کر دیتا ہے. یہ جو الفاظ کو موضوع انداز میں پیش کرنے کا ہنر ہے، یہ نثر میں ہے، یہ شاعری میں ہے، یہ فن ہے. نثر کی جتنی ساری اصناف ہیں، نثر کی جتنی ساری اصناف ہیں، ان ساری اصناف کا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے. اگر داستان کا بیانیہ ہو تو داستان کے بیانیے کا اپنا ایک فن ہے. اگر افسانے کا بیانیہ ہو تو افسانے کے بیانیے کا ایک اپنا فن ہے. افسانے کو پیش کرنے کا ایک طریقہ، ناول کا بیانیہ ہو، ناول کو پیش کرنا ہو، ناول کو پیش کرنے کا ایک فن ہے، ناول کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے. ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. ان اصول و ضوابط کے دائرے کے اندر رہ کر کسی چیز کو پیش کرنے کا نام فن ہے. تو یہاں پر جیسے کہ داستان کا فن، اسی طریقے سے شاعری کے اعتبار سے بھی اگر ہم لیا جائے تو مثنوی کا فن اپنی جگہ ہے. مثنوی کا فن اگر شاعری کے اعتبار سے بھی لیا جائے تو مثنوی اپنی جگہ ہے، کیا کہیں گے، قصیدہ اپنی جگہ ہے. قصیدے مثنوی کے اصول و ضوابط الگ ہیں، مثنوی کا فن الگ ہے، مثنوی کے لوازمات الگ ہیں، قصیدے کے اصول و ضوابط الگ ہیں، قصیدے لکھنے کا فن الگ ہے. اسی طریقے سے غزل کا بھی اپنا ایک فن ہے، رباعی کا اپنا ایک فن ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ڈھنگ ہے، لکھنے کے ایک اصول ہے، ضابطے ہیں. اسی طریقے سے ہماری آج کی صنف مکتوب نگاری، ہماری آج کی صنف مکتوب نگاری کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. تو کیا مکتوب نگاری کے بھی کچھ ایسا مخصوص فن ہے، جیسے کہ کیا اس کے بھی کوئی اجزاء ترکیبی ہیں؟ اس کی طرف ہم مطالعہ کریں گے. عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم مکتوب کے معنی دیکھیں گے. مکتوب یعنی کیا؟ جیسے کہ پچھلے وقت ہم نے دیکھا کہ مکتوب کے معنوں کو ہم بیان کرتے کرتے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جیسے ہی مکتوب لکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مکتوب کا ذکر خط ہے. خط لکھنا، مکتوب نگاری. مکتوب کہتے ہیں خط کو، خط لکھنے کو. تو مکتوب کے معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مکتوب کے معنی خط کے آتے ہیں، مراسلے کے آتے ہیں. خط کے آتے ہیں، مراسلے کے آتے ہیں، پیغام بری کے آتے ہیں، پیغام بری کے آتے ہیں. اگر اسی مکتوب کو، اسی خط کو اگر ہم دوسری زبانوں میں دیکھیں، جیسے انگریزی میں مکتوب یا خط کو لیٹر کہا جاتا ہے، جیسے مراٹھی میں پتر کہتے ہیں، ہندی میں پتریکا کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکتوب کہتے ہیں خط کو. خط لکھنا، مراسلہ اور پیغام بری، تحریری ذریعے سے پیغام بری کیا جانے والا فن مکتوب نگاری کہلاتا ہے. تقریری اور کتابانہ ذریعے سے پیغام بری کیا جانے والا فن، مخاطبت کیا جانے والا ہنر، یہ تقریر کہلاتا ہے. اس لیے جو تحریری طور پر پیغام بری کا نظام ہے، تحریری طور پر جو پیغام بری کا ذریعہ ہے، ارسال و ترسیل کا ذریعہ ہے، مراسلے کا ذریعہ ہے، یہ مکتوب نگاری یا خط نویسی کہلاتا ہے. مکتوب نگاری یا خط نویسی کہلاتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر اردو میں مکتوب نگاری کا فن، اردو میں مکتوب نگاری کا فن، اردو میں مکتوب نگاری کا فن کیا ہے؟ مکتوب کی تعریف، خط نویسی کی تعریف کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خط کا مقصد ہمارے آپ کے ذہن میں ہے. جدید میڈیا کے حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی تمہیداً، اس سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی جو مکتوب نگاری زمانے قدیم میں یا ماضی قریب میں ہوتی تھی،
جو خطوط نویسی ماضی قریب میں ہوتی تھی، وہ خطوط نویسی، وہ مکتوب نگاری کا آج غلغلہ یقیناً کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مکتوب بنیادی طور پر تحریری طور پر مراسلے کا، تحریری طور پر پیغام بری کا نام مکتوب تھا، تحریری طور پر پیغام بری کا نام مکتوب تھا۔ اب یہ تحریری طور پر پیغام بری کے وسیلے آج بہت تیزی سے ترقی کر گئے۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے پوسٹ کا نظام، ڈاکیے کے نظام پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ لوگوں کے اپنے وسائل کی لامحدودیت نے ذہن اور فکر کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی وجہ سے پرانے زاویے، پرانی طرز زندگی، پرانے فنون آج کما حقہ طور پر مٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود مکتوب نگاری زمانے قدیم میں، وسطی دور میں اور دور جدید میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے بنیادی مقصد کے ساتھ زندہ ہے۔ مکتوب کہتے ہیں اپنے خیالات، اپنے افکارات، اپنی ضروریات، اپنے جذبات، اپنی محسوسات کو تحریری طور پر دوسروں تک پہنچاتا۔ اپنے خیالات، اپنے افکارات، اپنے محسوسات، اپنی جزیات اور اپنے کارناموں کو تحریری طور پر دوسروں تک پہنچانا مکتوب کہلاتا ہے، مکتوب نگاری کہلاتا ہے، خط نویسی کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مکتوب کے معنی تو یہ ہو گئے کہ کوئی شخص مکتوب نگار۔ اب مکتوب کے لیے دو لوگوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ نمبر ایک مکتوب نگار، نمبر دو مکتوب علیہ۔ مکتوب نگار یعنی وہ شخص جو مکتوب لکھ رہا ہے، وہ شخص جو خط لکھ رہا ہے، اپنے خیالات، اپنے محسوسات، اپنا اظہار، اپنے مافی الضمیر کو سطح کرتاس کے حوالے کر رہا ہے، کسی دوسرے کو، کسی دوسرے تک اپنے افکارات کو، اپنے خیالات کو پہنچانے کے لیے، وہ ہو گیا مکتوب نگار۔ یعنی کہ خط لکھنے والا، خط لکھنے والا مکتوب نگار، اور جس تک اپنا پیغام پہنچایا جا رہا ہو، جس کو مخاطب کر کر اپنی رودات سنائی جا رہی ہو، جس کو مخاطب کر کر جس سے بالمشافہ گفتگو کی جا رہی ہو، ایسے شخص کو جس تک اپنا پیغام پہنچایا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ جس کے لیے خط لکھا گیا ہو وہ مکتوب الیہ ہوا۔ خط لکھنے والا مکتوب نگار، جس کے لیے خط لکھا گیا وہ مکتوب الیہ۔ اب یہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ مکتوب نگاری کے فن کے اندر اگر مکتوب نگاری کی تعریف یہ ہو کہ جذبات، احساسات، خیالات، افکارات، جزیات کو اپنے پیش کرنا، اس کی پیغام بری کرنے کا فن مکتوب ہے، تو ان سارے فنون میں دو بنیادی لوگ ہیں، ایک مکتوب نگار اور ایک مکتوب الیہ۔ مکتوب نگار خط لکھنے والا، مکتوب لکھنے والا، مکتوب الیہ جس تک خط کو پہنچایا گیا ہو، پہنچایا جا رہا ہو، جس تک پیغام بری کی جا رہی ہو، پیغام رسائی کی جا رہی ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں یہاں میں بیان کر رہا تھا مکتوب کی تعریف کے حوالے سے، تب وہ بنیادی طور پر تین قسم کے مکتوبات، فنی اعتبار سے تین قسم کے مکتوبات کی قسمیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ اس کی ضمن قسمیں اور بھی ہو جائیں لیکن تین قسم کے مکتوبات ہم کو عام طور پر نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک سماعی خطوط یا سماعی مکتوب، نمبر دو تاریخی، نمبر تین دفتری۔ سماعی، تاریخی اور دفتری، اس طریقے یہ تین قسم کے خطوط ہوتے ہیں۔ ادبی، سماعی، تاریخی اور ادبی۔
مکتوب کو فنی اعتبار سے ان 3 عناوین کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ادبی ہے. ادبی خطوط کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، ادبی خطوط کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں یا سماعی خطوط کے حوالے سے گفتگو کریں یا تاریخی خطوط کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ بات سامنے آ سکتی ہے، یا بنیادی طور پر فن کے اعتبار سے گفتگو کریں تو یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ناول کا ایک مخصوص فن ہے، ناول کے مخصوص اجزاء ترکیبی ہیں، داستان کا ایک مخصوص فن ہے، داستان کے مخصوص اجزاء ترکیبی ہیں، افسانے کا ایک مخصوص فن ہے، افسانے کی ایک مخصوص اجزاء ترکیبی ہیں. اس طریقے سے کیا مکتوب کا کوئی مخصوص فن ہے؟ کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے جس سے اس کو ناپا جائے کہ کون سا خط کیسے لکھا جائے؟ اگر یہ مکتوب ان حدود سے پار ہو جائے تو کیا مکتوب کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو اس کا بنیادی جواب اور واضح جواب یہ ہے کہ مکتوب نگاری کا ایسا کوئی مخصوص پیمانہ، ایسی کوئی مخصوص قدر یا ایسا کوئی مخصوص فن نہیں ہے جس میں ہم مکتوب کو کسی طریقے سے فریم کر سکیں، بلکہ مکتوب تو انسان کے احساس جذبات کا ترجمان ہوتا ہے، اور کسی کے احساس اور جذبات کو کسی حد میں، کسی قانون میں، کسی فن میں قید نہیں کیا جا سکتا. اس لیے مکتوب کا کوئی مخصوص فن نہیں ہے. بہرحال فنی اعتبار سے مکتوب کو ان 3 حصوں میں ادبی، تاریخی اور سماجی بنیادی طور پر ان 3 زمروں میں تقسیم کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کوئی ایسا حتمی پیمانہ نہیں کہ ہم اس طریقے سے کریں، لیکن جتنے سارے خطوط لکھے گئے ہیں، جیسے کہ سماعی خطوط اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ سماعی خطوط میں ان خطوط کا شمار ہوتا ہے جس میں آدمی، مکتوب نگار اپنے زندگی سے وابستہ احساسات کو، محسوسات کو، جذبات کو، اپنی زندگی کے کارکردگیوں کو، اپنے نجی معاملات کو، اپنی خانگی زندگی کو، اپنے خانگی مراحل کو، اپنی اونچ نیچ کو، اپنے خوشی کو، اپنے غم کو، ان ساری چیزوں کو، اپنی زندگی سے وابستہ ہر جزوی چیز کو اور ہر کلی چیز کو، ہر ظاہری چیز کو، ہر باطنی چیز کو، ہر اپنی قلوت کو، اپنی جلوت کو، ہر چیز کو جو اپنے ذاتی طور پر مکتوب علیہ تک، جس کو اپنی بات کو سنانا ہو، جس تک اپنی بات کو پڑھانا ہو، جس تک اپنی بات کو پہنچانا ہو، جس تک اپنی بات کی، اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی پیغام بری کرنا ہو، اپنا حال دل کھول کر رکھنا ہو، تو ان سماعی خطوط میں مکتوب نگار اپنے حال دل کو کھول کر رکھ دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک گانا سنا ہوگا، تو وہ گانے کا ایک 2 بول یہ بھی تھے کہ پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں پھول نہیں میرا دل ہے. یہ پھول، خط میں پھول کا بھیجنا اور یہ پھول نہیں میرا دل ہے، پھول کو دل سے تشبیہ دینا یا پھول کو استعارتاً دل سے بیان کرنا، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گانے کے 2 بول آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے مکتوب نگار کے مقصد کو سمجھ جائیں گے کہ یہ چاہتا کیا ہے، مجھ سے چاہتا، یہ بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں، خط، پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں، پھول نہیں میرا دل ہے. تو یہ آپ بہت اچھے سے، بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اس سماعی خطوط میں یہ خط لکھنے والا جو خط کے اندر پھول کو بھیجا، یہ پھول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، آپ یقیناً اس کے تہ تک پہنچ جائیں گے. تو سماعی خطوط کا فنی اعتبار سے کوئی مسلم ضابطہ یا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ مکتوب نگار بےلاگ ہو کر، کسی قید و بند کی کوئی پابندی نہ کرتے ہوئے، اپنے مافیوز ضمیر کو، اپنی کیفیات کو سماعی خطوط پہ پیش کر دیتا ہے. اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان سماعی خطوطوں کی بہت اہمیت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے، ہم آگے اس کا مطالعہ کریں گے. دوسرے، تاریخی خطوط. تاریخی خطوط وہ خطوط ہیں جن کی جو ہمارے ادب میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے تاریخ نویسی کے دوران بہت اہمیت رکھتے ہیں.
آپ دیکھیں گے کہ کسی بادشاہ کا کسی دوسرے بادشاہ کے ذریعے کیا جانے والا مراسلہ یا جنگ و جدل کے لیے، امن کے لیے، خیر سگالی کے لیے بھیجے گئے وفد اور ان کے ذریعے سے بھیجے جانے والے مراسلات، یہ ساری چیزیں جو آج ایک تاریخ کا حصہ ہیں. کئی ہم تاریخی کتابوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کئی تاریخی دستاویز، کئی تاریخی کتابیں ایسی ہیں جن کا بنیادی ماخذ اس دور میں لکھے گئے خطوط ہیں، جن کا بنیادی ماخذ اس دور میں لکھے گئے خطوط ہیں، اور وہ خطوط حتمی طور پر بنیادی ماخذ اتھینٹک سورسز کا رول ادا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس دور کی تاریخ، اس دور کی تاریخی واقعات کا، اس دور کی تاریخی مضمرات کا، اس دور کے تاریخی حالات کا جائزہ بنیادی طور پر ایک دم صحیح طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں. ہماری تاریخی ماخذات میں ان تاریخی خطوط کی بہت اہمیت ہے. ہاں، اب بات یہ ہے کہ تاریخی خطوط کے لکھنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، اس کا بھی کوئی فن ہے، یا اس کا بھی کوئی ضابطہ ہے کہ کس طریقے سے لکھے جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر حکمران کے دور میں، یا پھر جو کوئی مکتوب نگار تھا، جو مکتوبات لکھے جاتے تھے، جس پیمانے پہ، جس حیثیت سے، اگر بادشاہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اگر وزیر ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یا پھر کوئی سماجی کارکن ہے، یا کوئی سماجی رہنما ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی عالم فاضل ہے، یا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مراسلات کی ترسیل کرتا تھا، اپنے پیغام کو مکتوب علیہ تک پہنچاتا تھا. تو جس زمانے کی تاریخ لکھی جا رہی ہو، جن حوالوں کی تاریخ لکھی جا رہی ہو، ان مکتوبات کا ان حوالوں کے ساتھ، ان کی بنیادی ماخذ کے ساتھ بڑی اہمیت ہے. اور ان مکتوبات کا، اس مکتوب کا، تاریخی مکتوبات کی بھی کوئی ایسا مخصوص فن، کوئی ایسا مخصوص پیمانہ نہیں جس کے حوالے سے ہم اس کی فنی پیمائش یا اس کے اجزائے ترکیبی یا اس کے اور کسی فنی نکات کو موضوع بحث لا سکیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے کی تاریخی خطوط اپنی اپنی نوعیت کے ہیں، اپنی فہم و تفہیم کے ذریعے سے لکھے گئے ہیں. تیسرا ہے ادبی خطوط. عزیز طلبہ و طالبات، یہ ادبی خطوط بہت اہمیت رکھتے ہیں. ادب زندگی کا ترجمان ہوتا ہے. ادب کے اندر انسان لفظوں سے کھیل کر ایسی باتیں بیان کر جاتا ہے جو ماضی کی دستاویز، حال کی کارگزار اور مستقبل کی پیشن گو بن جاتی ہے. جیسے کوئی ادب پارہ، میں نے ابتدا میں اقبال کا شعر پڑھا تھا. یہ شعر میں سمجھتا ہوں قیامت تک کسی زمانے میں پڑھا جائے وہ لگے گا کہ یقیناً یہ ہماری آج کی روداد ہے، یہ آج ہم کو پیغام دے رہا ہے. شعر لکھا ہوا 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے کا شعر، 70 نہیں 80 سال پہلے کا شعر ہے. اور وہ 80 سال پہلے کا شعر اپنے اندر اپنی ماضی کی 1400 سال تاریخ رکھا ہوا ہے، حال کی پوری کارگزاری سنا رہا ہے اور مستقبل کی پیشن گوئی بھی کر رہا ہے. ادب پارے کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں زندہ جاوید ہوتا ہے. اسی طریقے سے ادبی خطوط جو ادب کے اندر اپنی ادبیت، اپنی چاشنی، اپنے حسن، اپنے لفظوں کے انتخاب، اپنی ترتیب و تضمین کے ذریعے سے جو حسن بنائے ہوئے ہیں، جو تازگی اور شادابی بنائے ہوئے ہیں، جو ہر زمانے میں اس طریقے سے بیانیہ بن کر سامنے آتے ہو جیسے حال کا واقعہ ذکر ہو رہا ہو، یہ ادبی خطوط کی خصوصیات ہیں. اردو ادب میں سب سے پہلے ادبی خطوط کی ابتدا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ادبی خطوط کی ابتدا ہم کو غالب کے پاس نظر آتی ہے. اگر غالب کے ادبی خطوط دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ میں نے پچھلے تمہید گفتگو میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مکتوب کے جملے ہم کو یاد تھے.
مکتوب کے جملے یاد تھے جس کے اندر یہ کہا جائے لکھا جاتا پہلا جملہ ہم لوگوں کے ذہن کا نقش تھا. ہماری دادی نانی دادا جو بھی ہم سے لکھواتے تھے ہم لکھتے تھے کہتے تھے کہ السلام علیکم امید کیا آپ خیریت سے ہوں گے خدا بندے کریم سے نیک چاہتی ہوں. میں غالب کے 100 سال کے بعد کی گفتگو کر رہا ہوں. یہ جملہ ہم نے لکھا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا یا قرآن خطوط کبھی آپ کے ہاتھ کو لگ جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو معلوم ہوگا یہ جملہ یقیناً تھا. لیکن اس سے 100 سال پہلے غالب جیسا شخص ان ساری روایتی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر ایک نئے انداز میں عربی خطوط کی ابتدا کر رہا تھا. ہم کو یہاں پر شامل نصاب غالب کے خطوط پڑھنا ہے. غالب کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے بھی خطوط ہم کو مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط ہم کو پڑھنا ہے. ان خطوط کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ادب کی ایک چاشنی انشا پردازی بات سے بات کو پیدا کرنے کا فن ہم کو یہاں نظر آتا ہے. اب رہی بات ان تینوں خطوط کی. ان تینوں خطوط میں بنیادی چیز یہ ہے یا مکتوب نگاری کی بنیادی چیز یہ ہے کہ مکتوب نگار مکتوب الیہ کو اپنی بات جب کہہ رہا ہو تو وہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا. مکتوب نگار مکتوب علیہ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہو تو وہ کوئی ضابطگی کے ساتھ یا پھر کوئی ایسے فارمیٹ کے اندر یا کسی بات کا طے شدہ پیمانہ نہیں ہوتا کہ اس بات کو اسی طے شدہ پیمانے میں پیش کیا جانا. آپ خصوصی طور پہ سماعی خطوط کو دیکھیں گے. سماعی خطوط کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک مرتبہ مکتوب نگار نے مکتوب کا لکھنے کا آغاز کیا تو اخیر تک اس کے اپنے مافی الضمیر کی آواز وہ صفحہ کرتاز پر وہ اپنے خط پر اپنے قلم کے ذریعے اپنے اوراق پر بکھیرتا چلا جاتا ہے. اور یہی فن یہی تاریخی دستاویز کے اندر بھی ہم کو نظر آئے گا. یہی ہم کو عربی خطوط کے اندر بھی نظر آئے گا. اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتوب کے لیے کوئی مخصوص زبان کوئی مخصوص مضمون یا کوئی مخصوص حوالہ نہیں ہوتا. اس کے بجائے اس کے علاوہ اگر ہم سماعی خطوط میں دیکھتے ہیں زندگی سے وابستہ خطوط میں دیکھتے ہیں تو ہم کو یہاں پر 3 قسم کے خطوط نظر آتے ہیں. اس میں ایک ہے نجی خطوط, دوسرا ہے سرکاری خطوط, نجی خطوط. اگر ہم نجی خطوط کو دیکھیں نجی خطوط کہتے کسے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ نجی خطوط میں آدمی اپنے خاندان کے کسی فرد سے اپنے کسی بہت گہرے تعلق والے دوست سے یا کسی اپنے سے دل کھول کر حال دل بیان کرتا ہے, اپنی کیفیات کو بیان کرتا ہے اور ان کیفیات کو بیان کرنے میں اس کو کسی حوالے کی کسی باضابطہ پلان کی یا کسی فارمیٹ کی یا کسی اجزاء کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ جب کاغذ اور قلم اس کے پاس ہو تو اپنی کیفیات کو بے لاگ لکھتا چلا جاتا ہے. اور اس کے اندر اس میں کسی قسم کی اس کو کوئی بندش نہیں ہوتی. یہ اپنے مافی الضمیر کو ہر طریقے سے پیش کرنے پہ قادر ہوتا ہے. اس لیے نجی خطوط بڑی اہمیت کے حامل بڑی. اور دوسرے سرکاری خطوط. ہاں سرکاری خطوط کو اگر دیکھا جائے ہم کو معلوم ہوگا کہ سرکاری خطوط کے اندر ہم کو ایک ضابطے کو استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی فنی اعتبار سے نہیں بلکہ مخصوص ایک دائرہ ہے جس کے اندر جس مدعا کے لیے مکتوب الیہ کے لیے جو ہم مکتوب لکھ رہے ہیں جو درخواست پیش کر رہے ہیں اس کا مضمون اور اس مضمون سے وابستہ پیغام کو ہم کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ہم اس مضمون اور اس پیغام سے باہر نہیں جا سکتے. ہاں ہمارا ایک اس کا فارمیٹ ہے, اس فارمیٹ کے تحت ہی ہم کو سرکاری خطوط لکھنے ہوتے ہیں. اب اگر آگے ہم دیکھیں کہ سماعی خطوط, نجی خطوط, سماعی خطوط, ادبی خطوط اور تاریخی خطوط, ان خطوط کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ کیا خط صرف لکھنے والے اور پڑھنے والے کے درمیان کا ایک مراسلہ ہے؟ کیا خط صرف لکھنے والے اور پڑھنے والے تک ہی محدود ہوتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. ایک مکتوب جب مکتوب نگار کے قلم سے نکل جائے اور وہ مکتوب علیہ تک پہنچ جائے، یقیناً یہ مراسلہ دو شخصیتوں کے درمیان کا ضرور ہے، لیکن یہ مراسلہ اپنے دور کی ایک تاریخ، ایک تہذیب، اپنے دور کی سماج کی عکاسی، اپنے دور کی سیاسی عکاسی، اپنے دور کی معاشی عکاسی اور اپنے دور کے ان ساری چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو اس دور کی جو اس دور کی حقیقت بیانیہ بن جاتا ہے. اس لیے مکتوبات کو کسی دور میں بھی، مکتوبات کی اہمیت کو کسی دور میں بھی ہم کم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر تاریخی خطوط کا اگر ہم مطالعہ کریں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ تاریخی خطوط جو اپنے اندر اپنے دور کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، وہ آج کی تاریخ کے بیانیہ میں بنیادی ماخذ کے طور پر، اتھینٹک ریفرنسز کے طور پر آج ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم ان تاریخی خطوط کو، ان تاریخی دستاویز کو ہماری اس تاریخی اثاثے سے بازو ہٹا دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا حصہ مشکوک ہو جائے گا، ہماری ایک تاریخ کا ایک بڑے حصے کو جھٹلا دیا جائے گا. اس لیے تاریخی خطوط کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور تاریخی خطوط کی بنیادی اہمیت ہمارے پاس تاریخ نویسی کے اندر مسلم ہے. ادبی خطوط، اگر غالب کے خطوط کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہم کو معلوم ہوگا کہ غالب وہ پہلا شخص ہے جس نے ادب کے اندر، مکتوب کے اندر انشاء پردازی جیسی قسم کو آزمایا ہے، برتا ہے، اور بات سے بات پیدا کرنے کے ہنر کو بڑھتا ہے. اور غالب ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے مکتوب کو تاریخی، سرکاری ان دائروں سے نکال کر، سوانح دائروں سے نکال کر ایک ادبیت بخشی ہے، ادب کی چاشنی سے نوازا ہے. اس لیے غالب کے خطوط اگر ہم آگے ان کا مطالعہ کریں گے تو ہم کی ان کی ادبیت کا اندازہ ہوگا، ان خطوط کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ خطوط کس حسن خوبی کے ساتھ مکتوب نگار سے مکتوب علیہ کے درمیان، مکتوب نگار سے مکتوب علیہ کے درمیان پہنچتے جز سے کل کا معنی بن جاتے ہیں. چھوٹی چیز سے آفاقیت کے دائرے میں پھیل جاتے ہیں، ایک واقعے سے ایک ہمگیر جہاں تشکیل دے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو غالب کے خطوط کے حوالے سے اس کی اہمیت کو سمجھنے میں محسوس ہوگی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتوب کا فن کوئی مخصوص فن نہیں. بہرحال ان کو 3 زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں: سماعی خطوط، تاریخی خطوط، ادبی خطوط. ان تینوں خطوط کے موضوعات کے اعتبار سے ہم ان کی درجہ بندی کر سکتے ہیں. ان تینوں خطوط کے موضوعات کے اعتبار سے ہم درجہ بندی کر سکتے ہیں. اسی درجہ بندی کے حوالے سے ان کی اہمیت بھی مسلم ہے. جزاک اللہ.